حسین یا حسین 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 نہ ہوگا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل ولیک الفرج صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری 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 حیدری. میسم کا مزاج لیتے ہوئے نعرہ حیدری، ابو ذر کا مزاج لیتے ہوئے نعرہ حیدری، مقداد کا مزاج لیتے ہوئے نعرہ حیدری. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. کل کفا کو، حاجت روا کو، ان نما کو پکارنا ہے جس نے ولیوں کی مدد کی، جس نے کل کفا ہے کہ جس نے ولیوں کی مدد کی، نبیوں کی مدد کی، ہر بندے مومن کی مدد کرنے والا، ہر حاجت روا کی حاجت روائی کرنے والے کو پکارنا ہے. اپنی اپنی میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں جو جو حاجت ہے اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے، بیمار اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے کہ یقیناً نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہیں گے اور چاہیں گے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں تو میں ان کی صدا پر، ان کی پکار پر لبیک کہوں. نعرہ حیدری 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 در محمد وآل محمد صلوات. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں. آج تو عزیزان گرامی پہلی مجلس ہے ایام ازاں کی، لیکن آپ کے چہرے اس طرح سے تھکے ہوئے ہیں کہ یعنی صبح سے مجالس سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن مومن کی روح کی غذا کا مہینہ ہے یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. 2 مہینے ایسے ہیں
کہ جن میں ہر مسلمان اور ہر مومن تیاری کرتا ہے. ایک ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ ہر مسلمان اپنے گھر کی روٹین کو تبدیل کرتا ہے. کوئی کھانے کی تبدیلی کو ماہ رمضان سمجھتا ہے, کوئی دسترخوان کی تبدیلی کو ماہ رمضان سمجھتا ہے, کوئی اپنے دل کی معرفت کے بڑھانے کو ماہ رمضان سمجھتا ہے. لیکن دوسرا مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے, یہ ایام عزا کا مہینہ ہے, یہ فرش بچھانے کا مہینہ ہے. فرش سے مراد یہ نہیں کہ ہم کہیں فرش بچھائیں. مومن وہ ہوتا ہے, شیعہ ہوتا وہ ہے جس کا اہل بیت سے تمسک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جہاں فرش عزا بچھے وہ فرش عزا بچھنے کا انتظار نہیں کرتا کہ فلاں گھر میں مجلس ہوگی تو میں جاؤں گا. وہ اپنے سینوں کے اندر فرش عزا بچھاتا ہے. مومن کا دل تڑپتا ہے اس مہینے کے اندر. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ شیعہ جو سارا سال ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ہمسایہ شیعہ ہے, ہمارے ساتھ رہنے والا ہماری دوست شیعہ ہے, لیکن اس مہینے کے اندر ان لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں محلے میں ہمارا ایک مومن بھائی رہتا ہے, ایک شیعہ گھرانہ رہتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ فرش بچھانے کا مہینہ ہے. پہلے بتایا کہ فرش ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بچھائیں بلکہ اپنے دل میں بچھائیں. امام حسین علیہ السلام کی محبت ہی ایسی محبت ہے, چاہت ہی ایسی ہے کہ یہ بے قرار ایسا سمندر ہے, یہ مفاہیم کا ایسا سمندر ہے کہ جو ایک ایک باغ اگر کھولنا شروع کر دیں ہم باب کھولنا شروع کر دیں گے, لیکن کوئی بھی یہ چیپٹر بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دلوں کے اندر حسین بستا ہے. سارت الحسین یا حسین, یا سارت الحسین, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. امام حسین کی شان پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, اس مہینے کی تیاری یقیناً ہر بندہ کرتا ہے, ہر مومن ہر شیعہ کرتا ہے. کوئی ایک مہینہ پہلے تیاری کرنا شروع کرتا ہے اور یقیناً غدیر کے بعد سب اپنے گھروں میں فرش عزا جن کے یہاں بچتا ہے ماہ محرم میں مجالس رکھواتے ہیں. جو لوگ اپنے گھروں میں وہ غدیر کے بعد تیاری شروع کر دیتے ہیں. چونکہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں ہم نے صرف نظر نہیں رکھنی کہ ہمیں تبرک اچھا ملے, ہم لباس کالا زیب تن کر لیں, لیکن اس عزاداری کو سمجھیں کہ یہ مہینہ آیا تو کیوں آیا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا گھر سے جانے کا؟ صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم تبرک کھا لیں اور لوگوں میں نظر و نیاز بٹائیں یا پروٹوکول لینا شروع کریں, یا کوئی یہ فیسٹیول ڈے نہیں آ رہا کہ جو ہم اس کو منائیں گے, بلکہ یہ معرفت حسین کا مہینہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ حسین ابن علی نے قربانی کیوں دی تھی. آج صلوات پڑھنے اذان ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو بہت سے لوگ آئے جنہوں نے روکا. ہمارے محلے میں بھی اگر کسی پر کوئی مشکل آ جائے, وہ جگہ تبدیل کرتا ہے, ہجرت کرتا ہے, تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ اس کے پاس آتے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ گھر والوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ گھر بیچ کے کیوں جا رہے ہو؟ گرمی کا موسم ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں. کسی نے کہا مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے چچا نے بھی کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. بہت لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن امام حسین کا مقصد عظیم تھا.
کہا آپ خود جا رہے ہیں، بہنوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، مجھے روکو نہیں، میں تمہارے کہنے پر رکوں گا نہیں۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی ہے اور ہمارے کہنے پر یہ فرزند رسول رکیں گے نہیں، تو کہا ٹھیک ہے مولا آپ جا رہے ہیں فی امان اللہ۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی بہنوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے شیش ماہ علی اصغر کو ساتھ کیوں لے کے جا رہا ہوں، پتہ ہے کہ کیوں جا رہا ہوں؟ کہا مولا آپ نے کہا میرا مقصد عظیم ہے، کہا پتہ ہے میں جا رہا ہوں اور آخری دفعہ جا رہا ہوں، میں نے دوبارہ مدینے پلٹ کر نہیں آنا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فرزند رسول بتا رہے ہیں کہ میں نے واپس نہیں آنا، تو امام نے فرمایا کہ میں قربان گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب مولا نے یہ فرمایا جو مولا کے خطبے کے جملے ہیں، تو لوگوں کو مولا نے کہا کہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میں تمہاری بروز محشر شفاعت کا ضامن ہوں، میری ماں زہرا تمہاری شفاعت کریں گی، میرے نانا رسول تمہاری شفاعت کریں گی۔ ہم جیسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جنہوں نے فرزند رسول کا ساتھ نہیں دیا اور کہا مولا ہماری تلواریں موجود ہیں، ہماری تلوار ساتھ لے کے چلے جائیں، کسی نے کہا مولا میرا گھوڑا ساتھ لے کے چلے جائیں، کسی نے کہا مولا میرا اونٹ حاضر ہے اونٹ لے جائیں، میری بیوی آنے نہیں دیتی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنا گھر کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ مولا نے فرمایا نہ مجھے تمہاری تلواریں چاہیے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے چاہیے، نہ مجھے تمہارے یہ اونٹ چاہیے۔ کہا مولا پھر آپ ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ تو امام حسین نے خوبصورت جملہ اس وقت کے لیے نہیں بلکہ آج سے لے کر اس وقت سے آج تک اور آج سے شام قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک جملہ خوبصورت مولا کے خطبے میں مولا نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو تمہارے نفوذ چاہیے، مجھے چاہیے تو تمہاری جانیں چاہیے، مجھے چاہیے تو تمہارا خون چاہیے، کیونکہ کربلا میں اگر کامیابی ہمیں ملے گی، اگر میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تلواروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پر تلواریں نہیں چلیں گی، میں تلوار چلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں۔ جب سب لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور مولا چلے ہیں قافلہ لے کر، اور جب پہنچے ہیں مکہ اور مکہ سے آج جو ہے دن کہ مولا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جا رہے تھے، یہ وہ دن ہے کہ مولا کربلا پہنچنے والے ہیں۔ اب امام حسین کا ساتھ کس نے دیا؟ کیونکہ وہ لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہمیں صرف لالچ دنیا دکھا رہے ہیں، لالچ آخرت دکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چونکہ امام حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ فرزند زہرا کے جملے ہیں، یہ فرزند رسول ہمیں بلا رہے اور کہہ رہے کہ چلو۔ جو امام حسین کو پہچانتے تھے ان لوگوں نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی بیویوں کی پرواہ کی، نہ انہوں نے مال و زر کی پرواہ کی۔ وہ 72 کا قافلہ لے کر جو میرے مولا چلے ہیں کربلا میں، کہ وہ 72 آج اس طرح سے جگمگا رہے ہیں، کربلا میں وہ 72 اس طرح سے جگمگا رہے ہیں کہ جیسے آج آسمان پر ہم رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستارے رات کی تاریکی میں جگمگا رہے ہوتے ہیں، اس 72 نے اپنا خون پیش کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت حسین ابن علی رکھتے تھے۔ آج عزاداری کا یہ مطلب نہیں عزیزان گرامی کہ ہم مقصد حسین کو بھول جائیں کہ میرے مولا کیوں چلے تھے مدینہ سے، میرے مولا مدینہ سے نکلے تو ایک جملہ کہا کہ انا ارید امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، کہ اگر میں نانا کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، اگر میں ماں زہرا کی قبر کو چھوڑ رہا ہوں تو صرف اور صرف امر بالمعروف کے لیے۔ آج ہماری مجالس میں امر بالمعروف ہمیں کہاں نظر آتا ہے، نہیں عن المنکر ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہم لوگوں نے اس محرم کو صرف اور صرف ایسے منا لیا کہ جیسے یہ 10 دن ہی ہمارے پاس ہے اور ہم نے مجلس کے لیے نکلنا ہے، چاہے مجلس میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، کہا کہ مجلس حسین وہ جگہ ہے جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھے تو اس کے فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے جناب زہرا اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں پر اتنے گناہوں سے آلودہ ہیں، ہمیں اتنی حاجات ہیں، اتنی مشکلات ہیں، تو ہماری مشکلات کیوں حل نہیں ہوتی؟ بیماریاں ہمارا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتی ہیں؟ کیوں ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں۔
ہمارا عقیدہ ہو کہ یہاں پر جناب فاطمہ الزہرا آتی ہیں، یہاں پر حسین ابن علی نے اس فرش عزا کی بقا کے لیے اپنی بہن زینب کو بھیجا تھا کہ اس مجلس کی تبلیغ کی تو کس نے کی؟ جناب زینب نے کی، اور سب سے پہلے یہ تبرک کا اہتمام کیا تو کس نے کیا؟ جناب ام رباب نے کیا۔ کہا کہ جب فرش عذاب بچتا تھا شام سے یہ قافلہ جب واپس مدینہ آیا اور جناب زینب خطیبہ تھی جو واقعہ کربلا کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آ کر بیان کرتی تھی، مدینہ کی خواتین صبح ہوتا اپنے گھر کے کام کاج ختم کر کے آتی تھی کوچے بنی ہاشم کے اندر، اور جناب زینب پورے واقعہ کربلا کو بیان کرتی تھی، مدینے کی خواتین سنتی تھی۔ کہ ایک خاتون جناب زینب مجلس پڑھتی ہے اور خاتون ہے ایک اٹھتی ہے تھوڑی دیر بہت زیادہ گریہ کرتی ہے اور پھر جاتی ہے پھر آتی ہے۔ جناب ام رباب نے پوچھا اے خاتون تم بار بار اس طرح سے گریہ بھی کر رہی ہو اور بار بار اٹھ کے کہاں جاتی ہو؟ کہا کہ جب میں گریہ کرتی ہوں تو میری سانس بند ہوتی ہے، جب میں بلند آواز سے گریہ کرتی ہوں میری سانسیں بند ہوتی ہیں، میں ستو کا شربت پینے کے لیے جاتی ہوں تاکہ میرے اندر توانائی آ جائے۔ تو اس وقت جناب ام رباب نے تمام کنیزوں سے کہا کہ کل سے یہاں پر شربت کا اہتمام ہو تاکہ حسین کے عزادار اگر حسین پر گریہ کریں تو ان کی توانائی میں کمی نہ آئے۔ ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ، کربلا کربلا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و تو عزیزان گرامی ہم نے سمجھنا ہے کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ عزاداری کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جائیں اور حسین پر گریہ کر کے واپس آ جائیں، ہم سمجھیں کہ گریہ کی عظمت کیا ہے، عزاداری کی عظمت کیا ہے، یہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے۔ اس فرش عزا کے وارث میں یا آپ نہیں ہیں بلکہ بقیت اللہ العظم ہے، فرزند زہرا اصل جو ہے وہ اس فرش کے وارث ہیں، میں اور آپ اس فرش کے وارث نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی ہم نے اس عزاداری کو سمجھنا ہے۔ یہ استقبال ماہ محرم کی جو ہم نے امام زمانہ کے گھر میں یہ فرش بچھایا ہے کہ سب سے پہلا پرسہ ہم امام حسین کو دیں، کیونکہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی اہل خانہ کے گھر میں جائیں جہاں قضیہ ہو گیا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو ہم اس کو پرسہ دیں، اس کو تعزیت پیش کریں۔ تو میں اور آپ جہاں غمگین ہیں حسین ابن علی کے لیے، ہم سے زیادہ وقت کے امام تڑپ رہے ہیں اور وہی اس فرش کے وارث ہیں، وہ ہم سے زیادہ تڑپ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ کس طرح امام حسین پہ کے لیے بقیت اللہ العظم تڑپ رہے ہیں؟ کہا کہ تم لوگ تو صرف 2 مہینے حسین کا محرم مناتے ہو، کہا ہر دن فرشتے ملائکہ امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا آسمان پر لہراتے ہیں، اور امام زمانہ کو وہ جہاں جہاں تیر و تلوار لگے ہیں، جہاں جہاں امام حسین کا خون بہا ہے، اس کرتے کو امام حسین علیہ السلام کے کرتے کو امام زمانہ کو دکھاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اس خون بھرے کرتے کو جب امام زمانہ دیکھتے ہیں تو عزیزان گرامی ہم سوچ کے روتے ہیں۔ تو سوچیں کہ جس کا بیٹا دیکھ کے روتا ہو، اس وقت امام زمانہ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے کب مجھ مہدی کو اذن ظہور ملے گا کہ میں جا کر اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لوں گا۔ وہ ہم سے زیادہ تڑپتے ہیں۔ یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل وارث خون حسین قائم آل محمد بلندر صلوات محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی عزاداری کا فلسفہ کیا ہے کہ اس مہینے اللہ ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے کے جا رہا ہے، کہ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا کہ وہ 3 پارہ
की आयत है आयतल कुर्सी की कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, कि अल्लाह क्या करता है लोगों को युखरिजुहुम खारिज करता है, निकालता है कहाँ से, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ज़ुलुमात तारीकी से किसकी तरफ, इलन नूर, नूर की तरफ लेके जाना चाहता है। अल्लाह हम लोगों को अपने बंदों से देखें कितनी मोहब्बत करता है कि वो अपने बंदों को तारीकी से निकालना चाहता है, कि इस तारीकी से, इस अंधेरे से, इस दुनिया की नफ्सा नफ्सी से, इस ख्वाहिशात नफ्स से निकालने के लिए हमें फर्श पर बिठाता है कि इस फर्श पर बैठो और समझो इस फर्श की अजमत क्या है। अल्लाह इतना अपने बंदे से मोहब्बत करता है कि हमें कभी माह मुहर्रम अता करता है, कभी हमें माह सफर अता करता है, और कभी हमें माह रमजान अता करता है, कभी हमें माह शाबान अता करता है, कभी हमें माह शवाल अता करता है, कभी हमें जिलहज का महीना अता करता है। अजीजान गिरामी, जिलहज का महीना कौन सा महीना है कि जिसके अंदर एक नबी ने कुर्बानी दी, एक नबी ने ख्वाब देखा कि मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, और ख्वाब अपने बेटे को बयान किया। बेटे ने फौरन कहा बाबा आपके हुक्म की तामील करूंगा, आपके ख्वाब की ताबीर बनूंगा। एक ख्वाब की ताबीर थी, एक जिलहज का महीना, कुर्बानी का महीना, माह मुहर्रम का महीना, तो ये भी कुर्बानी का महीना। माह मुहर्रम में कुर्बानी दी तब भी एक नबी के बेटे ने, और जिलहज में कुर्बानी दी तब भी एक नबी के बेटे ने। वो था ख्वाब, लेकिन ताबीर है माह मुहर्रम। वो ख्वाब था कि जो जनाब इस्माइल ने पूरा किया, लेकिन फर्जंदे रसूल ने रसूल के मकसद को पूरा किया कि अगर हुसैन इब्न अली 10 मुहर्रम को अपने मकसद रबाबा के, अपने नाना के मकसद को पूरा न करते तो आज कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता, कोई मोहम्मद रसूल अल्लाह ना पढ़ता, कोई अलीयुन वलीउल्लाह ना पढ़ता। आज हमारे सरों पर चादरें हैं तो भी हुसैन इब्न अली के इम्तिहान का नतीजा है। अजीजान गिरामी, समझिए कि जिलहज का महीना वो भी कुर्बानी का महीना, मुहर्रम का महीना ये भी कुर्बानी का महीना, लेकिन वो भी 10 तारीख को, और मुहर्रम की कुर्बानी ये भी 10 तारीख को। ये फलसफा क्या है? कभी सोचा कि ये एक नबी का बेटा कुर्बानी दे रहा है, वो 10 जिलहज को है, और ये कुर्बानी 10 मुहर्रम को है। अल्लाह ने दोनों कुर्बानी के महीनों को इकट्ठा क्यों कर दिया? ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि एक नबी ने ख्वाब देखा था कि अल्लाह ने मुझे कुर्बानी का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह ने उस नबी ने ख्वाब की ताबीर पूरी करने के लिए जब 10 जिलहज को अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि मैं अपने बेटे को ज़िबा नहीं कर सकता, और अल्लाह को पता था कि ये मेरे बंदे जिनको मैं खल्क कर रहा हूँ, ये मेरी मखलूक है, लेकिन अगर मैंने इस्माइल को ना बचाया तो कल कोई भी अपने बेटे कुर्बान नहीं करेंगे। अल्लाह ने फौरन जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। जानते थे कि लोग ये कुर्बानी अदा नहीं कर सकेंगे, और ये माह मुहर्रम का महीना जो 10 मुहर्रम को कुर्बानी दी जाती है, इस कुर्बानी में हमें कहीं हुसैन इब्न अली ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, अपने अली अकबर को कभी तैयार करते हैं, कभी अपने शिशमाह अली असगर को तैयार करते हैं, कभी अपने यतीम कासिम को तैयार करते हैं कुर्बान गाह पे भेजने के लिए, कहीं अपनी बहनों को तसल्लियां देते हैं, कहीं अपनी बेटियों को तसल्लियां देते हैं। ये कुर्बानी के 2 महीने अल्लाह ने इकट्ठे क्यों बना दिए? अल्लाह इसलिए ताकि दुनिया वालों को पता चले कि एक ख्वाब की ताबीर थी, लेकिन एक ने एक सिर्फ ज़िब्ह अजीम ना बन सका, उसने कुर्बानी दी, लेकिन ज़िब्ह अजीम का लक़ब नहीं मिला। ज़िब्ह अजीम का लक़ब मिला तो हुसैन इब्न अली को मिला, कि जिसने अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, जिसने अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, जिसने अपने 3 दिन की प्यास को भी कुर्बान कर दिया, अपनी बहन ज़ैनब के पर्दे को भी कुर्बान कर दिया। अजीजान गिरामी, ये 2 महीने कुर्बानी के महीने हैं। अगर हमें आज कोई कह दे कि फलां चीज़ कुर्बान करनी है तो शायद हम कुर्बान ना कर सके, और अल्लाह ने ये इज्तिमा रखा। जितनी दुआ इज्तिमाई कबूल होती है, जितनी जमात में नमाज पढ़ने का सवाब है, वो अकेले पढ़ने का सवाब नहीं। ये इज्तिमा क्यों रखे कि जितना हो सके फर्श अज़ा पर ज्यादा लोग आओ? क्यों कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को फजीलत दी, जमात को फजीलत दी? कि अगर आपके मोहल्ले में शरई मसला है, मोहल्ले में मस्जिद हो तो मर्द की घर में नमाज नहीं होती,
کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس کی گھر میں نماز قبول نہیں ہوگی. خاتون کے لیے نہیں، مرد کے لیے شریعت حکم دے رہی ہے. اور عزیزان گرامی، اجتماع کو کیوں کہا فرش پر زیادہ لوگ آئیں، کیوں زیادہ لوگوں کو تبرک تقسیم ہو؟ کیونکہ یہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے. اللہ اجتماع کو پسند کرتا ہے، اللہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا. اللہ چاہتا ہے اسی لیے کہ میرے بندے خالی اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی دعا مانگے. اس لیے اللہ نے سورہ الحمد میں کہا اہدنا الصراط المستقیم. یہ نہیں کہا کہ صرف تم اپنے لیے دعا مانگو. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اوپر کوئی چیز رکھ کے آگے اوپر جا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد. یزیدیت، قائم آل محمد لنکر صلوات. تو عزیزان گرامی، اللہ اجتماع کو پسند کرتا ہے کہ اجتماعی دعا مانگو. کہا اہدنا الصراط، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے کہا کہ خالی اپنے لیے دعا نہ مانگو، مجلس میں بیٹھے کہیں بھی جائیں یہ 2 مہینے صرف یہ نہ کہیں یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے. بلکہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اے اللہ صراط مستقیم کا ہمیں راستہ دکھا. ہم سب کو کہا، نہیں کہا کہ صرف مجھے دکھا. اللہ نے یہاں پر اجتماع کا تذکرہ کیا. کیوں؟ تاکہ اللہ چاہتے ہیں زیادہ بندے میرے سے طلب کریں. اللہ اکیلے رہنے والے کو پسند نہیں کرتا. کہا جناب موسیٰ کا دور تھا کہ ایک دن جناب موسیٰ بکریاں چرا رہے تھے. ایک ریوڑ لے کر جب گزرے، دیکھا ایک بکری الگ الگ جو ہے علیحدہ ریوڑ سے علیحدہ گزر رہی ہے. جناب موسیٰ گئے اس ریوڑ کی طرف، اس بکری کو لانا چاہا. بکری بھاگ رہی تھی، جناب موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے اور اس بکری کو قریب کیا اس ریوڑ کے، اور شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر بکری سے کہا کہ پتہ ہے تجھے اے جانور، تو علیحدہ رہے گا تو تجھے بھیڑیا کھا جائے گا، تو علیحدہ رہے گا تو جنگل میں کسی جانور کی نظر ہو جائے گا، تو ادھر اگر ریوڑ کے ساتھ رہے گا تو دشمن تجھ پر حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، سب تیرا ساتھ دیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ مجھے اکیلے بندے کی دعا پسند نہیں ہے، اجتماع کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. اور سب سے بڑا اجتماع ہمارے فرض اذا کا اجتماع ہے کہ اس مجلس حسین میں صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگے بلکہ سب لوگوں کے لیے دعا مانگے. جتنا ہو سکے یہ 2 مہینے 8 دن جتنا ہو سکے اس فرش اذا پر لوگوں کے لیے دعا مانگے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. چھوڑ دے. تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر جناب فاطمہ الزہرا کا بھرا گھر لٹ گیا. یہ چاند جو ہم نے رات کو آسمان پر دیکھا ہے، یہ چاند امام حسین نے کربلا کے راستے میں دیکھا تھا. اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، جب چاند پر میرے مولا کی نگاہ پڑی تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے مولا نے اس کلمہ استرجا کو جب پڑھا تو جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہا بھیا حسین آپ مدینہ سے چلے مکہ، اور مکہ سے جب کہاں سفر کر رہے ہیں عراق کی طرف، آپ نے پورے راستے اس کلمے کو نہیں پڑھا. یہ جملہ تو تب کہا جاتا ہے جب کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہو. تو کون چلا گیا اس دنیا سے جو آپ نے اس کلمہ استرجا کو پڑھا ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں بہن زینب وہ وقت قریب آ گیا ہے اور میری مقتل قریب آ گئی ہے اور کچھ دن رہ گئے، میں اس دنیا میں مہمان رہ گیا ہوں. عزاداران حسین، کوئی بھی بہن ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے بھائی کی موت کی خبر سنے اور اس کا دل نہ تڑپتا ہو. ارے زینب بھی ایک بہن تھی اور حسین سے ایسی محبت کرتی تھی کہ جو محبت اس کی دنیا میں اس کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے. عزادار حسین کی بہن نے رونا شروع کیا. میرے مولا فرماتے بہن زینب
چاند کا طلوع ہوتا تھا تو ہم نے کبھی آسمان پر نہیں دیکھا، کہاں دیکھتے تھے؟ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک کوچے میں چھٹے امام جعفر صادق کا گھر تھا، ہم اس گھر کے قریب جاتے تھے، اگر گریا کی صدائیں بلند ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ چاند محرم کا نظر آ گیا۔ عزاداروں اتنی رونے کی صدائیں امام جعفر صادق کے گھر سے بلند ہوتی کہ مدینہ کے لوگ پریشان ہو جاتے کہ جیسی محرم کا چاند نظر آیا۔ ایک شخص جس کی روایت میں الفاظ ملتے ہیں ریحان بن شبیب جس کا نام ہے، کہا امام رضا کے گھر آیا اور کہا مولا میں آپ کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھا امام رضا زاروں قطار رو رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ ریحان۔ کہ مولا بتائے آپ کے جد کا پرسہ کس طرح سے دوں؟ کہ ریحان بن شبیب اگر رونا چاہتا ہے حسین ابن علی پر گریا کر اور میرے جد حسین کو گوسفند کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے جس پہ رویا جائے تو وہ میرا جد حسین ابن علی ہے۔ ریحان بن شبیب کہتے ہیں میں نے رونا شروع کیا۔ کہا امام رضا مصائب کربلا کو پڑھتے تھے اور حسین کی غربت کو یاد کر کے روتے اور ساتھ ساتھ مجھے کہتے تھے ریحان بن شبیب اگر تجھے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ضرور بنانا، اگر رونا نہ آئے پھر بھی فرش اذا پر بیٹھنا۔ اور میرے بیٹھ جانے والوں اور عزاداروں جو فرش اذا پہ بیٹھتے ہیں نا تو جناب زہرا رومال لے کر آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے حسین کے عزاداروں اور تمہارے آنسو مجھے چاہیے۔ جناب زہرا آپ کے آنسو کو کہاں لے کے جائے گی؟ آیت اللہ شستری کی جب وصیت ہے ان کی کہ جب وہ زندہ تھے تو ایک رومال مجلس حسین میں لے کے جاتے تھے اور انہوں نے وصیت کی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے اس رومال کو ساتھ میرے کفن کے رکھنا۔ پوچھا کیوں اس رومال میں کیا خاص بات ہے؟ کہ اس کو میں مجلس حسین میں ساتھ لے کے جاتا ہوں اور جو میرے آنسو نکلتے ہیں میں اس رومال میں رکھتا ہوں تاکہ یہ شفاعت حضرت زہرا کا باعث بن سکے۔ عزاداروں ایک دن کیا ہوگا؟ ارے جب جناب زہرا اور حسین کے عزاداروں کو ایک ایک کو پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گی، ادھر اللہ سوال کرے گا رسول کی بیٹی سے زہرا بتاؤ اپنے حسین کے عزاداروں کو بخشوانے کے لیے اور تیرے پاس کیا ذریعہ ہے؟ تو جناب زہرا اپنے پسلی سے ہاتھ بلند کرے گی اور حسین کا خون بھرا کرتا اور اٹھا کر کہے گی یا اللہ اور میرے پاس حسین کے عزاداروں کو بخشوانے کے لیے یہ کرتا موجود ہے۔ خدا دوبارہ سوال کرے گا اے رسول کی بیٹی کچھ اور ہے تیرے پاس اور جو تیرے حسین کے عزاداروں کو بخشوانے کا ذریعہ؟ جناب زہرا دوسرا ہاتھ چادر سے بلند کرے گی، ارے تمام میدان محشر بھرا ہوا ہوگا۔ جناب زہرا کے دوسرے ہاتھ میں عزاداروں کیا ہوگا؟ کہ عباس کے بازو اور کہے گی یہ میرے پاس عباس کے بازو ہے اور میں جو شفاعت کروں گی ارے جی عباس کے بازو وہ بازو ہے کہ جو سکینہ کے کہنے پر اور ششمہ علی اصغر کے لیے پانی لانے کے لیے گیا تھا۔ عزاداروں اتنے قیمتی ہے آپ کے آنسو۔ ریحان بن شبیب کہتے ہیں مولا مجھے کوئی اور بھی روایت بتائے۔ مولا فرماتے ہیں ریحان بن شبیب حسین ابن علی